جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ختم کر دے، اللہ کے ارادے کو بدل دے، یقیناً وہی ہوگا جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اس کا وجود کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ لہٰذا اس کا پھر عقیدہ رکھنا بھی غلط ہوگا۔ اس لیے تصور بندش کا جو صحیح تصور ہے وہ ذہن کے اندر اچھی طرح راسخ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، گھر والوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اور جب اس کو بیان کریں تو مطلقاً بیان نہ کر دیں، بلکہ بہتر ہے کہ وضاحت کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کافر جو ہیں دنیا کی زندگی پر نازاں ہوئے، خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑا سا نفع حاصل کرنا ہے، بھئی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا نفع حاصل کرنا۔ بالکل ایسا سمجھ لیجیے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، کسی اسٹیشن پر اترے، آپ تھوڑی دن ٹرین ٹھہری، آپ اتر گئے، اب آپ کے جو گھر ہے وہ بہت دور ہے منزل، اور یہاں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، تو ویٹنگ روم بھی آپ کو تھوڑا سا سکون فراہم کرتا ہے، لیکن جو گھر کا مزہ ہے وہ یہاں پر کہاں آئے گا؟ تو اب کوئی اسی سے دل لگا لے تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو کفار کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جو آخرت میں اصل ان کا ٹھکانہ تھا، انجام ہونا چاہیے تھا، اس کو تو انہوں نے فراموش کر دیا، اور دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو گئے، اور اس کے تھوڑے سے نفعوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھا، اور اسی کی ترقی کے لیے رات دن اپنے آپ کو مشغول کر دیا، اور یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جائے اور دنیاوی زندگی کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر قسم کی حرکتیں کرتا رہے، حلال طریقے سے حرام طریقے سے جمع کرے، اور دنیا کے اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی تمام تر کوششیں دنیا جمع کرنے میں لگا دے، تو ایسا شخص بے وقوف ہے، اور اس کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی آپ پر اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یہ وہی جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ اسی قسم کی مضامین پر مشتمل آیات گزر چکی ہیں کہ یہ کفار ہر طرح کے معجزات دیکھنے کے بعد پھر یہ احمقانہ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ یہ عجیب و غریب سوال تھا۔ یہ نشانی خود قرآن اتر رہا ہے، یہ نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود سراپا معجزہ ہے، اس کے علاوہ دیگر معجزات نبی کریم بارہا دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ طلب کرنا کہ کوئی اور نشانی، اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی، یہ جہالت کی بھی علامت تھی، اور دل میں موجود بغض و عنایت کی نشانی تھی، اور اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جو اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ گویا کہ بیان فرما دیا کہ تمہارے اس قسم کے احمقانہ سوال، اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تمہارے شامل حال ہوتی تو تم ایمان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری شامت اعمال کی بنا پر تمہیں نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں شرارتیں سوج رہی ہیں۔ جیسے ہر دور کے اندر اس قسم کے کچھ شرارتی لوگ آپ کو ہمیشہ ملیں گے، جو مطلب دین اسلام سے متعلق اسی قسم کے باغیانہ جذبات اور تصورات رکھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ارے جی بس دنیا ہی سب کچھ ہے، خواہ یہ آخرت کی باتیں، اور یہ وہ مسلمانوں میں بھی نظر آئیں گے، کفار میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت کو فراموش کرنا اور فقط دنیا کی طرف مائل ہونا، اور پھر جب کوئی ہمیں آخرت کی طرف بلا رہا ہو تو کراس کویسچنز کر کے اس کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کا نہیں بلکہ کفار کا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ رعد کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی پیچھے بات چل رہی تھی کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نبی کریم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی نشانی، آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو یہ ان کا جاہلانہ معاملہ تھا، جاہلانہ مطالبہ تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اب وہ رجوع کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، یہ رجوع کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب خالی بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے یا نعتیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ یاد ہوتی ہے زبان کے ذریعے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، کبھی قلبی ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اللہ کی یاد آتی ہے، اور اسی طرح تمام جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے جو عبادات کا ارتکاب ہوتا ہے یا انہیں ہم گناہوں سے روکتے ہیں، یہ سب ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس آیت کو ذکر کی کسی ایک صورت کے ساتھ مخصوص کرنا اور اس کو ذریعہ نجات سمجھنا کہ جی بس بیٹھ کے ذکر الہی کرتے رہو، اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تو بس یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ذکر کی جتنی صورتیں شریعت کو مطلوب ہیں وہ مراد لی جائیں گی، تاکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی تکمیل جو ہے وہ ان لوگوں پر کامل طور پر نظر آئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی قلوب میں اضطراب اور بے چینی کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیاوی آسائشیں جمع کر لیں اور مطلب بہت ساری نعمتیں جمع کر لیں اور یہ سوچیں کہ شاید یہ قلبی سکون کا سبب بنیں گی۔ جی ہاں، وقتی طور پہ ایک سکون سا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ سکون اپنے اندر انتہائی بے قراریاں لیے ہوئے ہے۔ کبھی تو دنیا میں ہی ضمیر کی ملامت اور اپنی گرفت کا احساس انسان کو نادم و شرمندہ کر دیتا ہے، اور ڈھیروں دولت جمع کی ہوئی اور پھر اس کا حساب و کتاب دینے کا احساس کہ آخرت میں کیسے اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا، یہ انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ آدمی کرتا ہے، مختلف قسم کی لذتوں والے گناہ کرتا ہے، ان سے وقتی طور پہ قلبی سکون ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حساب و کتاب دینے کا تصور اور احساس بیدار ہوتا ہے تو بس پھر ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی یاد سے ہی حقیقی طور پہ جو قلوب کا چین ہے وہ حاصل کیا جائے، نافرمانی کے ذریعے دلوں کو سکون پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ کے بارے میں ایک قول تو مفتی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تو یہ ہے کہ طوبہ حبشہ کی زبان میں جنت کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوگا ان کے لیے جنت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طوبہ سے مراد جنت کا ایک عظیم درخت ہے، جس کی جڑ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل مبارک میں ہوگی، اور یہ اس کی شاخیں پوری جنت کے اندر پھیلی ہوں گی، ہر محل کے اندر شاخیں ہوں گی، اس میں سوائے سیاہ رنگ کے ہر قسم کا رنگ موجود ہوگا، اور مطلب انتہائی خوشنما یہ درخت ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ درخت یقینی سی بات ہے وہی پائے گا جو جنت میں جائے گا، تو جنت کی بشارت ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہاں پھر وہی میں نشاندہی کروں گا ان جاہلوں کے قول کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمل کو ضروری کوئی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اللہ کی یاد میں آپ بیٹھے رہیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ عمل ضروری نہیں ہے، عمل لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ وہ حسن مآب، اور اچھا انجام، یعنی ان کے لیے اچھا انجام بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک امت میں
اور بے شک اس سے پہلے بھی کچھ امت گزر چکی ہیں، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر ان آیات کی تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ یہ چیز بیان فرمائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنے کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر بے شک یہ قرآن کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ ٹل جاتے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردے کلام کرتے، یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے، تب بھی کفار ایمان نہ لاتے۔ یہ اصل میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی کتاب ہمیں لا کر دیں کہ ہم اس کو پڑھیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین میں وسعت ہو جائے تو ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین اچھی نکل آئے گی، اور ہم اسے پڑھیں تو زمین سے چشمے جاری ہو جائیں تو زمینوں کو سیراب کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے آباء و اجداد قبور سے زندہ ہو کر نکل آئیں اور آپ کے حق ہونے کی گواہی دیں اور بتائیں کہ ہاں ہم نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی تو ہمارے ساتھ یہ برا انجام ہوا، یا ہم نے بتوں کی عبادت کی تو وہ غلط تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، اس طرح کی کوئی بزرگ ہمیں آ کے خبر دیں گے پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا، اور اگر کوئی ایسا قرآن نازل کیا جاتا ہے جس کی بنا پر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی اور مردے کلام کرنے لگتے، تب بھی کافر ایمان لے کر نہیں آتے۔ گویا کہ ان کا یہ مطالبہ صرف بات کو ٹالنے کے لیے ہے، باتوں میں پھنسانے کے لیے ہے، ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام معاملہ ہے، تمام کام اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا اس قسم کے بے سربہ مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام معاملے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اگر چاہے تو تمہارے قلوب کو پھیر لے اور چاہے تو تمہیں تمہارے اعمال اور نفس و شیطان کے حوالے کر دے تو تم گمراہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا وہ جو ایمان لائے اس بات سے نا امید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ جس طرح اسلوب کلام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جو ایمان لائے نے مسلمان اس بات سے ابھی تک نا امید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہے، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمان اس بات کو کیوں اب نہیں سمجھ جاتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت عطا فرما دیتا، سارے کافر مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد بندے کو خود مختار بنا دیتا ہے کہ ان میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کرو، تو لہٰذا اگر ان کو ایمان نہیں حاصل ہو رہا تو اس میں مسلمان رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ کیوں یہ مسلمان نہیں ہو جاتے، کیوں ایمان لے کر نہیں آتے، ان کے لیے اور کون سی ایسی بڑی نشانی پیش کی جائے کہ یہ اس کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئیں، تو یہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں اور مطلب بالکل یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی میں دیر کی جا رہی ہے جس کی بنا پر یہ کافر ہی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے، اور کافروں کو اور وہ جو کافر ہوئے انہیں ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے میں ایسی چیز پہنچتی رہے گی جو انہیں ہلا دے گی۔ قارعۃن، ہلا دینے والی مصیبت ہمیشہ ان کو ان کے اعمال کی بنا پر پہنچتی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ان پہ کبھی تو قحط سالی مسلط ہوتی تھی، کبھی دشمن مسلط ہو جاتے تھے، کبھی ان میں ہلاکتیں، وبائی امراض بہت زیادہ پھوٹ پڑتے تھے۔ او تحلوا قریبا من دارہم، یا پھر اترے گی وہ مصیبت یا بیماری ان کے گھروں کے قریب، یعنی قریب کی بستیوں میں، اور اس کے اثرات ان تک پہنچیں گے۔
حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، آخرت کا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ تو جب تک یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اسی طرح ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اب یہاں دیکھیں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، کافر پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ فرق ہے، مسلمان پر جو مصیبت آئے گی وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور کافر کے اوپر جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مصیبت نازل فرماتا ہے وہ ان کے برے اعمال کا بدلہ اور عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے زلزلہ آیا تھا ہمارے پاکستان میں بھی، تو معاذ اللہ اس کو کہنا کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ غلط ہے، اعمال کی سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے تو وہ بطور آزمائش ہوتی ہے، اور کفار کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو وہ بطور عذاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کفار کے بارے میں کہ یا تو ان کے اوپر براہ راست کوئی ایسی ہلا دینے والی، یعنی بالکل جھنجھوڑ دینے والی مصیبت ان پر نازل ہوتی ہے، یا ان کے اطراف میں جو بستیاں ہیں ان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اثرات ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آگے جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کفار آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آزمائش کے معاملے ہوتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے، لہذا ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کفار کو ڈھیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان ہے مسلمانوں کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر، کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تو میں ان کو ڈھیل دیتا رہا۔ اس ڈھیل دینے کی عادت کریمہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے ظلم میں زیادتی کی، اور معاذ اللہ ان کے ذہن بن گیا کہ ہم اپنے ان غلط کاموں میں بھی حق پر ہیں، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو گویا کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر وقتی طور پہ کوئی کافر غالب آ جائے، وقتی طور پہ باطل حق کے اوپر غلبہ پاتا ہوا نظر آئے، تو یہ اصل میں اللہ کی خفیہ تدبیر کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسی طرح کرتا ہے کہ پہلے غلبہ دیتا ہے، اس غلبے کی وجہ سے انسان اپنے برے انجام سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا سخت ہے، تو میرا عذاب کیسا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا ہے، یعنی گویا کہ سوال فرمایا کہ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا پچھلی قوموں کا، کہ آثار تمہیں صرف نظر آتے ہیں، باقی پوری قومیں دنیا کے جو نقشہ تھا، دنیا کی سطح زمین تھی، اس سے ان کو ختم کر دیا گیا، فنا کر دیا گیا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر جان، جو بھی انسان ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ، آپ فرمائیے سَمُّوهُمْ، کہ تم ان کا نام بتاؤ، کون کون ہیں جو معبود ہیں، اگر واقعی کوئی ایسا ہے جو واقعی عبادت کے لائق، اس کا نام بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر دینا چاہتے ہو جو زمین میں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، یعنی علم الہی میں نہیں، یعنی شریک خدا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو اس کا مطلب یہ جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو وہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ کون ہے اللہ تعالیٰ کا شریک، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم میں جو چیز نہیں ہے اگر تم بتاؤ گے تو یقینی سی بات ہے جو کائنات میں چیزیں موجود ہیں اللہ کو اس کا علم بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو
وہ کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ تم پھر اللہ کو ایک ایسی چیز کی خبر دینے کی کوشش کر رہے ہو جس کو خود نہیں جانتا، تو یہ مراد ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یوں ہی یہ ظاہری طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں، اس بات کی حقیقت تک ان کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے، جیسا سینہ بسینہ باتیں منتقل ہوتے آ رہی ہیں یہ بھی انہی باتوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو واقعی اگر غور و تفکر کیا جائے تو بہت سے کروڑوں لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنی فکر کے کوئی زاویے متعین نہیں کیے ہوتے، جیسی سینہ بسینہ بات منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے چاہے ناقص اور کمزور ترین کیوں نہ، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کفار کے لیے ان کے مکر مزین کر دیے گئے اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اصل میں جب کوئی دلیل لے کر نہیں آ سکتے، اور واقعی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک پیش نہیں کر سکتے، نہ کسی کا اللہ کے شریک کا کوئی نام بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بالکل مد مقابل، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ان کفار کی نگاہوں میں ان کے مکر و فریب مزین کر دیے گئے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، اپنی تائید غیبی کو ان سے ہٹا لیا، تو اب گویا کہ ان کو اپنے مکر و فریب بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے سے اس وجہ سے رک چکے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کی وضاحت ہم نے کئی مرتبہ کی کہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کرے تو جائز، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی نسبت کرے گا اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہدایت کے اسباب کو ہٹا کر اور اسے گمراہ کر دینا، یہ اللہ کی شان نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، اور پھر جب کوئی شخص نے ہدایت کے اسباب کو اختیار نہ کیا اور ایک وقت مخصوص گزر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، نفس و شیطان کو اس پر غلبہ دے دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص گویا کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے تو پھر وہ اس گمراہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقتاً جو مطلب گمراہ ہوا وہ شخص وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے جیسے قحط، شکست، ذلت، حکومت کا چھن جانا، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور عذاب آخرت زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال یا اس کے احوال وہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اور اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھل کے دائمی ہونے کا مطلب کبھی ان کا اختتام ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ بڑے کثیر ہیں کھائے جاؤ کمی نہیں ہو رہے، بلکہ یوں ہوگا کہ جیسے ایک پھل کو توڑ کر انسان کھائے گا وہ پھر دوبارہ ثابت ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر ثابت ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر ثابت ہوگا، چھوڑے گا تو شاخ میں جا کے لگ جائے گا۔ تو یہ چونکہ فنا ہی نہیں ہے جنت کی نعمتوں میں، اس لیے وہ کبھی کم نہیں ہوں گے، دائمی طور پر رہیں گے۔ اور اسی طرح جنت کا سایہ، حالانکہ سایہ جنت میں کوئی بلب نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، کوئی سورج وغیرہ نہیں ہے کہ سایہ بنے، مراد یہ ہے کہ وہاں کا موسم اس طرح کا ہے کہ جیسے سایہ ہر طرف ہو، نرم ٹھنڈا سایہ، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دائمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ 35ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کے احوال یا اس کی حالتیں
جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں یہ ہیں تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ نیچے سے نہریں جاری ہونے کا کئی مفہومات ہیں۔ ایک تو اسی طرح جیسے دنیاوی زمین کے نیچے پانی جاری ہوتا ہے، تو اسی طرح جنت میں بھی ہوگا، یا پھر ایسا ہوگا کہ جنتیوں کے کچھ تخت نہروں کے اوپر قائم ہوں گے، وہ ان تختوں پہ براجمان ہوں گے تو نیچے سے نہروں کا پانی جاری ہوگا۔ اور نہریں جنت کی مشہور جو ہیں وہ 4 قسم کی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں بھی ہے۔ ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی ہے۔ لیکن وہ دودھ ایسا ہے کہ جتنا مرضی پئیں دل نہیں بھرے گا، شہد کی نہر ایسی ہے کہ آپ جتنا مرضی کوئی جنتی پیے گا اس کی طبیعت سیر نہیں ہوگی، اور شراب کی نہر ایسی ہے کہ اس میں سے جتنا مرضی پئیں اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، صرف لذت حاصل ہوگی اور بڑا لطف حاصل ہوگا۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ بھی۔ تو اس میں اشارہ فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں کبھی بھی فنا پذیر نہیں ہوں گی۔ صحیح احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنتی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا تو اسے آسمان جنت پہ کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں صرف خواہش بیدار ہوگی کہ کاش یہ پرندے بھن کر میرے سامنے آ جائیں، تو وہ پرندے فوراً بھن کر ایک دم اس کے سامنے آ گریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر آگ کے بھنے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کو اسٹیم روسٹ کہتے ہیں، صرف بھاپ کے اوپر بھنے ہوئے ہوں گے، تو وہ جتنا اس کی خواہش ہوگی وہ شخص کھائے گا۔ جب اس کا دل سیر ہو جائے گا، یعنی جب اس کی خواہش نفس پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور پھر آسمان پر اڑنے لگے گا۔ تو یعنی جنت کی نعمتوں میں کوئی فنا نہیں۔ اسی طرح وہاں کے جب پھل کھائیں گے تو جیسے کھائیں گے وہ پھر دوبارہ درست ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر درست ہو جائے گا، یعنی وہاں کی نعمتوں کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوام اور استمرار رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ 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 راحت میں رہے گا، کبھی بھی اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، یعنی ان نعمتوں کے جو سلسلے ہیں وہ اب پھر ہمیشہ چلتے رہیں گے، ان میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، ان میں کبھی بھی اختتام نہیں دیکھا جا سکتا۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ڈرنے والوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کل بھی یا پرسوں وضاحت عرض کی تھی کہ ڈرنے سے مفہوم مراد خالی اپنے کان پکڑنا نہیں ہے، تھوڑی جھرجھری لے لینا نہیں ہے، یا کسی محفل میں بیٹھے اور قلب پہ کوئی اثر طاری ہوا اور ایک دم بعض گناہوں کا احساس ہو گیا، خطاؤں کا احساس ہوا، فقط اس احساس کا نام ڈر نہیں ہے، یا کوئی بات ہم نے سنی جس میں آخرت کے احوال وغیرہ بیان ہوئے اور وقتی طور پہ کچھ آنسو آنکھوں سے ٹپک گئے، تو صرف اسی کا نام ڈر نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اس کو بھی ڈر قرار دے کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا قرار دیا ہے، اور اس خوش فہمی کا شکار ہونے کے بعد وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اصل میں تو اللہ کی ذات سے تو کوئی ڈرنا نہیں ہوتا، کیونکہ ڈر اس سے پیدا ہوتا ہے جس سے کوئی تصور ذہن میں آئے، یعنی مطلب مثال کے طور پہ جیسے بالفرض ہم دنیا کی کوئی مثال لیتے ہیں، ایک شخص سے اس کی شکل بڑی عجیب و غریب و ڈراؤنی قسم کی ہے تو دیکھ کے ڈر پیدا ہوتا ہے، یا کچھ ظالم ہوتا ہے اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور اس کے کوئی تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ ہم اس کی کوئی ظاہری صورت وغیرہ سے ڈر اور خوف محسوس کریں، بلکہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا، آخرت میں اس کی جانب سے پہنچنے والی سزا کا خوف رکھنا، اور یہ خوف جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ جب ہم اللہ کے عذاب کا خوف رکھیں گے تو یقینی سی بات ہے اس بات کا تقاضا کرے گا کہ تم اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ عمل بھی کرو، اور اس عمل کے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا تاکہ اس کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح ہو سکے اور اپنے اعمال کو اغلاط سے محفوظ رکھ کر بارگاہ الہی میں کامل طور پہ بھیج سکیں۔ پھر نیک اعمال پر استقامت، جو اللہ نے عبادات فرض واجب قرار دی ان پہ استقامت حاصل کرنی ہوگی، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانا، چاہے وہ اخلاقیات کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن یعنی ہمارے قلب سے ہو،
اسی طرح حقوق العباد کی تکمیل بھی لازم ہے، تب کہیں جا کر ہم آخرت میں کچھ انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اللہ نے جا بجا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے یہ انعام ہے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے یہ انعام ہے، تو یہ ڈر اور خوف قلب کی ایک وقتی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ مقصود تمام مقامات پر یہی ہے کہ جو ڈرا، یعنی قلب میں کیفیت طاری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے عذاب کا خوف پیدا ہوا، اور پھر اس شخص نے اس خوف کے تقاضے کے مطابق اعمال اختیار کر کے اپنے آپ کو آلودگیوں گندگیوں سے محفوظ رکھا اور اچھے اعمال کو اختیار کیا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے سلسلے میں اتنا اہتمام فرمایا کہ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، یعنی یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافرین کا انجام دوزخ ہے۔ تو ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، حق کتاب ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقیناً من جانب اللہ ہے، اور اس کی حقانیت پر بارہا دلائل قائم کیے گئے کہ یہ کتاب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، ورلڈ میں کوئی ایک بھی ایسی بک آپ کو نہیں ملے گی قرآن عظیم کی کہ جس میں کسی مقام پہ زیر زبر پیش کی تبدیلی ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہمارے بچوں کو حفظ ہو جاتی ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو پوری دنیا میں کسی اور آسمانی کتاب کا، جو واقعی آسمانی کتاب بغیر تحریف کے ہو، اس کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ملے گا، لیکن اس قرآن کے حافظ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مادری زبان یہ عربی نہیں ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی چائنیز بولنے والا ہے، کوئی جاپانیز بولنے والا ہے، کوئی انگلش میں کلام کرنے والا ہے، لیکن وہ بچے بھی اس تقریباً 6666 آیات پر مشتمل کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کوئی ذات ایک ایسی ہے اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے جو اتنی بڑی کتاب کے مضامین کو سینوں کے اندر محفوظ کر رہی ہے، وہ یقیناً ہمارا رب کریم ہے۔ اور جس رب کریم نے اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے حفظ کو آسان کر دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے مضامین ضرور اہمیت کے حامل ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، تبھی اسے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کا یہ انتظام و اہتمام کیا گیا ہے۔ لہذا جب اللہ نے فرمایا کہ دوزخ یہ کفار کا انجام ہوگا، تو ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اب قبول اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ راحتیں اور نعمتیں مل جائیں، لیکن آخرت کا اچھا انجام سوائے قبول اسلام کے کسی اور راستے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہی وقت ہے قوت فیصلہ کو استعمال کرنے کا، ایک مناسب فیصلہ کرنے کا، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے، انسان کا انتقال ہو جائے، وہ پھر مرنے کے بعد ان تمام امور کو دیکھے جن کے بارے میں خبر دی گئی تھی، اور پھر اس کا پچھتانا اس کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کی طرف مائل ہوں، اسلام کو قبول کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو مکمل طور پر اختیار کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کے نزول کے سلسلے میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ حضرت یہود میں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور حبشہ میں جو جتنے بھی عیسائی حضرات رہا کرتے تھے وہ نجاشی جیسے بادشاہ تھے، ان کے درباری تھے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے اس بات سے کہ ہم نے ایک نبی کا زمانہ پا لیا، اور انہوں نے ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعض حصوں کے منکر ہو گئے، کل کے نہیں، بعض حصوں کے منکر ہو گئے۔ اور وہ کون سے حصے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی ہے، یا جس میں ان یہود وغیرہ کے جو کارنامے بیان کیے گئے، ان کے اکابرین کی نافرمانیاں ذکر کی گئیں،
اسی طرح ان کے لیے جو مطلب ان کے جو شرارتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غیبی خبر کے طور پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنے کا مقام ہے، یعنی ایک دن میں اسی کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی حکم، یعنی عربی حکم کے طور پہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ عربی حکم کے طور پر، حکم اس کو اس لیے کہا کہ اس میں کثیر احکام ہیں، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فیصلے ہیں، تو فیصلے کو بھی حکم کہتے ہیں، احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا عربی حکم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کی یعنی غیر قوموں کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا تھا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیں اب اس میں بھی واضح طور پہ اشارہ ہے کہ اے سننے والے، جب اس کتاب کے اندر حق باتیں بیان ہوئیں تو اب اگر پھر بھی مطلب گمراہ عقائد کی پیروی کی جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ ہی حمایت کرنا چاہے تو ایمان عطا فرما کر اس کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بغیر مددگار چھوڑ دے گا تو پھر نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بھی پیدا کیے۔ یہ اصل میں کفار کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے آیت کو نازل فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے اولاد کیوں ہیں، یہ شادی کیوں کرتے ہیں؟ گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو تجرد کی زندگی انہیں گزارنی چاہیے اور صرف تبلیغ دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی عام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انہوں نے باقاعدہ شادیاں کی ہیں، ان کے بیوی بچے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور مطلب آدمی گھر سے باہر نکل جائے۔ یہ ایک غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تبلیغ دین کے شوق میں، دین کی خدمت کے ذوق میں نہ وہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، نہ ماں باپ کا کچھ خیال ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور ہم جا رہے ہیں، اور پھر وہ مطلب یہ کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مطلب یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، اس نے ہر ایک کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا لازم ہے۔ تبلیغ دین ہمارے لیے ہمیشہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب فعل ہوتا ہے۔ فرض یا واجب وہاں پر ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ ہم کسی کو برائی سے روکیں گے اور وہ ضرور برائی سے رک جائے گا، اس وقت تبلیغ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، یا یقین ہو کہ یہ نہیں مانے گا، یا یقین ہو کہ نہیں مانے گا اور جھگڑا بھی کرے گا، ایسی صورت میں تبلیغ کرنا صرف ایک مستحب امر رہ جاتا ہے کہ افضل ہے کریں نہیں کریں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر میں اپنے گھر سے کہیں پر جاتا ہوں، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ میری بات مانے گا نہیں مانے گا، انکار کرے گا، جھگڑا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کنفرم نہ ہو سکی کہ میری بات مان کر وہ ضرور برائی کو چھوڑے گا۔ تو جب ضرور برائی کو چھوڑنے والا معاملہ سامنے نہیں آیا تو تبلیغ پھر واجب بھی نہیں ہوگی، اور جب واجب نہیں ہے تو ایک امر مستحب ہوا، اور ایک صرف مستحب کام کے لیے بیوی بچوں کے حقوق جو ہم پر واجب تھے ان کو ترک کر دینا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہذا پہلے بیوی بچوں کا حق ہے، ہاں اپنے بیوی کو راضی کیا جائے، بچوں کے بارے میں غور و تفکر کیا جائے کہ ہماری غیر موجودگی میں بچوں پہ کوئی منفی اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے، انہیں نان نفقہ مکمل طور پہ دیا جائے، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور پھر انسان دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے اور دور دراز بھی جانے کی کوشش کرے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بہت ہی عظیم جہاد اور ثواب ہے۔
لیکن اگر بیوی بچے بیار و مددگار ہیں، بیوی بیچاری کسی سے مانگ رہی ہے، بچے ترس رہے ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، لوگوں کے بچوں کے پاس نعمتیں آسائشیں دیکھ کر انہیں مسلسل صدمہ اور غم ہو رہا ہے، تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اولاد بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بڑا نفیس کلام فرما دیا، اور ان کفار کا جو مطلب اس قسم کا نظریہ رکھا کرتے تھے کہ جی اگر نبی ہیں تو صرف تبلیغ کے لیے ہی یہ مخصوص ہو جائیں، کیوں پھر یہ شادی بیاہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کا رد فرما دیا۔ تو یہی مطلب معاملہ ادھر بھی ہے۔ جیسے بعض لوگ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کسی کو اگر دین کا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بولیں گے آپ یہ کیا پھر یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، جائیے آپ پھر تبلیغی کیجئے 24 گھنٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹے دین کے کام کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ ہماری شریعت بڑی پیاری شریعت ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں، جو آپ کے قریبی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے حقوق پورے کریں، رزق حلال بھی کمائیں، اور اس کے بعد جتنا آپ کو موقع ملے آپ دین کی خدمت بھی کریں۔ اور اس دین کی خدمت سے آپ دین پہ کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ تو گویا کہ تبلیغ دین اصل میں ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، یعنی اللہ پہ کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، دین اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ خود اپنی ذات پر یہ ایک احسان ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہم ایک اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ ہمیں اس کا انعام اللہ کی طرف سے مزید مل جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نشانی لے کر آئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ نبیوں کے پاس ہوتا ہے بعطائے الہی ہوتا ہے، اگر وہ غیبی خبر دیتے ہیں تو عطائے الہی کی وجہ سے، اگر وہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ آپ نے لوگوں کی حاجات پوری کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا مسئلہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی تو بینائی واپس آئی تھی، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فاعل حقیقی تو رب کریم کی ذات پاک ہے، اصل وہی ہے، ہاں پھر وہ عطا فرماتا ہے، اور بہت سی دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو سبب اور ذرائع بنا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس روزی پہنچتی ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کہاں سے کھاتے کہاں سے، تو آپ کہیں گے جی میرا کاروبار ہے، میری نوکری ہے، حالانکہ کھلاتا پلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم منسوب کر دیتے ہیں اپنی نوکری کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اور بعض اوقات اپنی ذاتی کوشش کی طرف۔ تو یہ نسبت جو ہوتی ہے مجازن ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، میری ذاتی کوشش سے مجھے مل رہا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہی بات یہاں بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ رعد کی تقریباً 38 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 38ویں آیت ابھی ہماری چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ کسی رسول کی یہ شان نہیں یا کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو بھی کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، کوئی نشانی لے کر آتے ہیں، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر رسول کوئی پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ مطلب یہ اللہ کی یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، تو
تو وہ چونکہ من جانب اللہ ہے تو اس لیے رسول کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کہنا ماننا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب نبی کی طرف سے کوئی بات ہم تک پہنچ جائے تو وہ یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی دی گئی ہے۔ قرآن میں مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں یعنی لوگوں کو واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ رسول جو کچھ دے گا، جس چیز سے منع کرے گا وہ من جانب اللہ ہی ہوگی، اس لیے ان کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی وما آتاکم الرسول سے بھی معلوم ہوا کہ احادیث کریمہ بالکل شرعی طور پہ حجت ہیں اور ان سے احکامات ثابت ہوں گے۔ یہ کہنا کہ جی حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن سے ہی کچھ نتیجے اخذ کریں گے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لہٰذا وہ احادیث کریمہ سے حاصل ہوں گی۔ اس لیے احادیث کریمہ کو ناقابل اعتماد قرار دے کر چھوڑ دینے کی خواہش کا اظہار یہ یقیناً غلط ہے اور جمہور علماء اسلام کے موقف کی مخالفت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لکل اجل کتاب، ہر وعدہ جو بھی لکل اجل، ہر ایک چیز کے لیے، ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے، کتاب معنی لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کی مدت تحریر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے، ہر ایک کی مدت۔ مثلا یہ شخص کتنے عرصے رہے گا دنیا میں، پھر کب رخصت ہو جائے گا، یہ کاروبار کب تک رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، یہ شادی کب تک رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں تمام معاملات کی جو مدتیں ہیں وہ درج فرما دی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص 3 طلاق ایک ساتھ دینے کے بعد بولے کہ دیکھو جی اللہ نے مدت مقرر کی ہوئی تھی اسی وجہ سے تو ہوا، میرا اس میں کیا قصور۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو مسئلہ سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کے اعمال پر نگاہ فرمائی کیا کیا کریں گے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا ایک شخص کے بارے میں جب اللہ نے دیکھا کہ یہ 3 طلاقیں دے گا تو وہاں لکھ دیا کہ فلاں وقت تک ان کا نکاح باقی رہے گا، پھر یہ شخص 3 طلاقیں دے دے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں اس شخص کو مجبور محض نہیں کیا، اگر وہ طلاقیں نہ دیتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ طلاقیں نہیں دے گا تو وہاں یہ لکھا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے لکھ دیا گیا اور پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ آپ 3 طلاقیں تم دو کیونکہ اللہ نے لکھ دیا، نہیں، بلکہ اس نے یہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وسعت سے ملاحظہ فرمایا اور وہاں پر لکھ دیا گیا۔ اور اس شخص کی گرفت اس لیے ہے کہ یہ خود مختار تھا، اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی صورت بدعی صورت ہے اور آپ اس میں گناہ گار ہوں گے، لیکن یہ باز نہ آیا اور اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے کے بعد پھر مطلب ساری ذمہ داری معاذ اللہ پر ڈالنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ غلط ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے ثابت کرتا ہے، جس کو چاہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، جتنی بھی تقدیرات ہیں، جتنے بھی جو معاملات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اسی کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں بھی لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام امور کو ایک لوح میں لکھا ہوا ہے اور اس کو لکھوایا ہوا ہے، اور اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور اس لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اور ہم نے بارہا لوح محفوظ کی وضاحت کی اور تقدیر کے مسئلے پہ کلام کیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ مزید اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں کوئی وہ وعدہ دکھا دیں جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب کا وعدہ، اگر ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب ان پر نازل کر دیں، او نتوفینک، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے لیں کہ ان پہ عذاب نہ آئے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو محض آپ پر تو تبلیغ دین کا، پیغام رب کا پہنچا دینا، آپ پر صرف یہ لازم ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ ہے۔
تو گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کفار کے ان رویوں سے پریشان نہ ہوں. اگر ہم آپ کے سامنے ان کو عذاب دے دیں بالفرض، یا آپ تشریف لے آئیں اور ان کو عذاب نہ ملے، تو فیصلہ وہی ہے جو ہم نے کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بھی حساب و کتاب ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ صرف پیغام پہنچائیے اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس میں اصل میں تسلی قلب رسول مقصود ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے جواب میں ان کے اس نامناسب رویے سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو آپ کا سلسلہ دعوت وسیع ہوا اور لوگوں نے قبول بھی زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیا، تو فتوحات کے سلسلے بھی شروع ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو غلبہ عطا فرما رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ تمام مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی حق ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا غلبہ اور لوگوں کا کثیر ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہونا، یہ ان کے حق ہونے کی، ان کی حقانیت کی دلیل ہے. لہٰذا اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے. لا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو پیچھے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہو سریع الحساب، اور وہ تیزی سے حساب لینے والا ہے. اس میں بڑی اللہ نے بہت ہی اچھی بات ایک بیان فرمائی. ویسے تو تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی اچھی ہیں، یعنی اس میں ایک نفیس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو پیچھے نہیں کر سکتا. یہی وہ مطلب پوائنٹ ہے جس کے بار بار میں آپ کی خدمت میں نشاندہی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے ایک شخص کی شادی فلاں مقام پہ لکھی ہے، اس لڑکے کی اس جگہ ہوگی، اس لڑکی کی اس جگہ ہوگی، تو کوئی اس فیصلے کو بدلنے والا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے ایک روزی کی مقدار مقرر کر دی ہے، تو پھر کون ہے جو بندش کر کے اس مقدار میں کوئی فرق پیدا کر دے اور اللہ کے فیصلے کو بدل دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں، جتنے ذرائع اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہوں، دفاعی طور پہ جو ہم تعویذ استعمال کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، دنیاوی تدابیر اختیار کرتے ہیں، یہ سب کی سب صرف سنت رسول کی تکمیل کی نیت سے ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تدابیر اختیار فرمائیں. ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا، اور جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ویسے ہی ہوگا، کوئی اس فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. ہاں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صرف اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ بھی چیز مسلط نہیں کی ہے کہ تم ہدایت ہی حاصل کرو گے، تم گمراہی حاصل کرو گے. یعنی کسی کو کہہ دیا اور زبردستی کہ اب تو تم تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے، کسی کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو ہدایت ملنی ہے، تو یہ یعنی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب کو پیدا فرمایا اور ہمیں خود مختار بنا دیا. اور اسی خود مختاری پر آخرت میں انعام ہے یا عذاب ہے. یعنی اس خود مختاری کے استعمال پر، اگر ہم خود مختاری کو استعمال کر کے گمراہی کو اختیار کر لیں تو یہ چونکہ ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہوا، ہماری قوت فیصلہ کی کمزوری کی بنا پر ہے، عذاب ہوگا. اور اگر ہم نے اس خود مختاری کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف میلان کیا تو انعام و اکرام حاصل ہوگا. لہٰذا اس کے علاوہ باقی جو جتنی دنیا میں کام ہیں ان میں سے تقریباً جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو سنت رسول کے مطابق ہم تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے میری روزی لکھی ہوئی ہے کہ میں زندگی میں اتنا کھاؤں گا، اتنے روپے مجھے ملیں گے، اتنا مال زندگی میں میرے پاس آئے گا. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور اس سے ایک تنکا آگے نہیں ہو سکتا، ایک تنکا پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر میں کام کروں تب بھی مجھے اتنا ہی ملے گا، میں بالکل کچھ بھی نہ کروں، گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں تب بھی مجھے اتنا ہی ملے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن کیا ہم گھر میں جا کر بیٹھ جائیں؟ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول کو ناپسند ہے. ہم سے زیادہ اس بات کا کامل یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میری قسمت میں اس نے لکھا ہے ضرور عطا فرمائے گا، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے.
اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسب معاش پہ فرمایا اور تدابیر اور کوشش کو ترک نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے، اس لیے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، اور دیگر مطلب مال جمع کرنے کی، پیسہ کمانے کی، رزق حلال کے حصول کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ ملے گا اتنا ہی جس کا اللہ نے ہمیں فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ بہت سارے وساوس ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہمارے عقائد کو اور ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وَقَوْدَ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور ان سے جو پہلے والے لوگ تھے وہ بھی بڑے مکر اور فریب کر چکے ہیں، اور ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ یعنی ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے آباء و اجداد، انہوں نے بھی بڑی اسلام کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے خلاف چالاکیاں کیں، مکر کیے، سازشیں کیں، لیکن تمام خفیہ تدبیر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ یعنی حقیقتاً جو پھر تدبیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے لیے ایک